جی انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں مفتی صاحب انجینئر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا ہے. آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو. یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ خواہش کے اوپر دلیل تو کے شیطان مطابق چلتا چلنا. ہے. نہیں وہ بات میں آپ کی سمجھ گیا. انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا. بھائی اس وقت ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد بغیر کسی دلیل کے، بلا کسی علم کے، نفس پرستی میں مبتلا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر. انہوں نے ایک جملہ اس میں بولا کہ خواہش پہ چلنا شیطان کا راستہ ہے. بالکل اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خواہش کے پیچھے چلنا ہے یا دلیل کے پیچھے. بہت اچھی بات ہے. بریلوی دیوبندیوں کے منہ سے ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ دلیل کے پیچھے چلنا چاہیے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جو مقلد ہے وہ تو بنیادی اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل کو معاف کر دینا ہے اور اپنے امام کی پیروی کرنی ہے. دلیل کا لفظ آپ کی زبان پہ آنا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. ہم بھی کہتے ہیں بالکل دلیل کے پیچھے چلیں. پھر جو اس نے جملہ بولا وہ بڑا خطرناک تھا. اس نے مجھے ڈنک مارنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ انجینئر آپ کو خواہشات کے پیچھے چلا رہا ہے. خواہش کے پیچھے چلنا شیطان کا راستہ ہے. انجینئر آپ کو شیطان کے راستے پر چلا رہا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب انہوں نے شیطان کا راستہ میری طرف منسوب کیا کہ انجینئر صاحب شیطان کے راستے پہ چلا رہے ہیں. وہ بندہ کہ جو آپ کو ہر بات کا حوالہ دے قرآن پاک سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، اس کو کہنا کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلا رہا ہے. اور جو کہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، فتاوی عالمگیری شریف میں ہے، رد المختار شریف میں ہے، فتاوی شامی شریف میں ہے، فضائل اعمال شریف میں ہے، فضان سنت شریف میں ہے، وہ دین کا کام کر رہے ہیں. یہ دین کا کام ہے. اور جو بتائے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے، پھر آیات کو ڈسپلے کرائے، احادیث کے نمبر ڈسپلے کروائے، عربی اور اردو اس کا امیج دکھا دے تاکہ وہاں بھی نکل جائے، آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکے، جس کی ہر بات چھپی بھی نہیں ہے، چھپی ہوئی سے بھی اگلا ورژن ہے، ویڈیو میں نظر آ رہی ہے. میں تو سب سے زیادہ ونریبل ہوں، میری تو باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہے. پکڑنا ہے تو صحیح طریقے سے پکڑے. آج تک کسی نے میرے نظریے کے اوپر گرفت نہیں کی. پکڑتے ہیں تو کہیں سلپ آف ٹنگ کوئی پکڑ لیتے ہیں، کہیں قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تلاوت کے دوران وہ پکڑ لیتے ہیں. اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی ایسی پلید کی ہے کہ کوئی مفتی ان کا نہیں بچا. ہم نے تو میمز بنا دی ہیں ان کی اوریجنل. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو قرآن کی آیت کے ساتھ کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے ساتھ 4 غلطیاں کی ہیں، لقمہ بھی نہیں لے سکے. مفتی منیب صاحب جو ان سب کے ہیڈ ہیں اس وقت، ان سے ایک آیت دیکھ کر نہیں ٹھیک پڑی گئی. عربی لنگوسٹک میں بھی وہ غلط تھی، گرامر کی روح سے بھی غلط تھی. اس طریقے سے باقی علماء کی بھی. یہ میں ضمن بات کروں، آج ٹاپک نہیں ہے. نظریے کے اوپر کبھی کوئی گرفت نہیں ہوئی. اب چونکہ اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ اصول اصل چیز ہے، تو میں آج کی اس ویڈیو میں 5 دیوبندی عقائد بیان کروں گا. اب میں نہیں کہتا کہ دیوبندی شیطانی عقائد، انہوں نے تو مجھے کہا شیطان کا راستہ. ہم ان سے یہ پوچھیں گے یہ 5 دیوبندی عقائد جو تمہارے علماء اور بزرگوں نے لکھے ہیں، جو تمہارے بنیادی عقیدے ہیں، یہ قرآن و سنت کی کس نص سے ثابت ہے؟ قطعی الدلالہ نص سامنے رکھنی ہے اور عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے. یہ اصولی بات میں کر رہا ہوں، میں فروعی مسئلہ نہیں عقیدے کا. انہوں نے مجھے کہا کہ شیطان کے راستے پہ انجینئر، تو میں 5 علماء دیوبند کے مشترکہ عقیدے ان کی کتابوں سے، عقیدے کی کتابوں سے دکھاؤں گا. اور اب میں مفتی یاسر واجدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے سارے بزرگان دین جو قبروں میں ہیں یا قبروں سے باہر ہیں، ان کا انتظار کروں گا. ٹائم قیامت تک ہے. ہاں ٹائم قیامت تک. یہ نہ سمجھے گا کہ میں انہیں شیطان سمجھتا ہوں تو اس لیے قیامت تک ٹائم دے رہا ہوں، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی نا قیامت تک کے لیے. یہ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ نہ تم جواب دے سکتے ہو، نہ تمہاری آنے والی نسلیں جواب دے سکتی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. حق بولنا ہے، ٹائم قیامت تک ہے. لیکن جو اتنے وثوق کے ساتھ دعوے کرتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں شیطان کے راستے پر ہوں، انہیں تو چاہیے کہ یہ ویڈیو جب منڈے والے دن اپلوڈ ہوگی نا انشاءاللہ تعالی 6 جنوری 2025 کو، تو وہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا جواب دے دیں. میں نے تو دیکھیں ادھار بھی نہیں کیا. کل نیوز میں چلی ہے، آج میں نے
جواب ریکارڈ کروا دیا. اگر یہ آج چلی ہوتی تو ظاہر ہے پھر اگلی اتوار تک 6-7 دن تو گزر جاتے, اتوار کے علاوہ تو میں نے نہیں بیٹھنا ہوتا. ویسے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, خود اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, سارے مولوی کلے بیٹھے ہوندے جے, کئی تے اپنا موبائل کا کیمرہ بھی خود آن کرتے جے, گلا منو کرتے جے. ٹھیک ہے, جو 300-400 بندوں میں بیٹھ کے جو ہر دفعہ نئے آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی میں نے کوئی بھرتی کیے ہوئے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں ریئل ٹائم جو آج پہلی دفعہ میرے درس میں آئے ہیں 5 جنوری 2025؟ تو یہ کیمرے میں آپ دیکھ لیں, میجورٹی پہلی دفعہ آتی ہے, اور ہم نے ریکویسٹ کی دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیوز میں دیکھیں. ہم نے کوئی چندہ بک تو نہیں آ رکھی ہوئی, نہ ہم نے کوئی مدرسہ بنایا ہوا ہے, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. تو خود اکیلے بیٹھ کے یہ آن لائن سیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے. انجینئر تھوڑے گھر چ بڑھ گیا, ہاں کمرے سے باہر نہیں نکلتا. کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور مساجد میں, مدارس میں میرے خلاف جلسے کرنا, جمعوں کے خطبے دینا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انجینئر صاحب کدھر تک پہنچ گئے ہیں. انجینئر صاحب کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ خود ان کا چونکہ دعویٰ تھا کہ اصول کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ 5 دیوبندی عقائد میں بتانے لگوں, اور یہ 5 دیوبندی عقائد میں ان کی عقیدے کی کتابوں سے بتاؤں گا. ان میں پہلے جو 3 عقائد ہیں وہ میں ان سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, مفتی سعید دیوبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی, مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی, ان سب کے لیے کئی دفعہ ویڈیوز میں رکھ چکا ہوں. آج تک اللہ کے فضل سے کسی نے جواب نہیں دیا, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم جواب اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ بھی جواب دیں گے تو پھر پھنس جائیں گے. لوگ پوچھیں گے کہ پھر دیوبندی بریلوی اختلاف کیوں ہے؟ جن باتوں کے اوپر تم نے بریلویوں کو مشرک اور گمراہ ڈکلیئر کیا تھا, تمہارے بزرگ اس سے بڑا کام ڈال کے گئے ہیں, وہ رحمت اللہ علیہ کیوں ہے؟ اس لیے جواب نہیں دیتے, پھنس جائیں گے. اور وہ 3 عقائد ہیں ان کی عقیدے کی کتاب المحند علی المفند. ویسے خلیل احمد سہارنپوری صاحب بھی خوش ہو جان گے, انجینئر صاحب میری کتاب کا اینی دفعہ تسی نام لیا کہ میرے علماء دیوبند نے بھی اتنی قدر نہیں کی جتنی تسی کیتی ہے. بڑی مہربانی تسی کتاب لکھی ہے جی. 1905 میں حسام الحرمین لکھی اعلی حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے. ایگزیکٹ اسی سال میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا پیپر پبلش ہوا تھا آئنسٹائن کا, اور بعد میں پھر انہوں نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی, اور پھر انہیں نوبیل پرائز بھی ملا فزکس کی فیلڈ کے اندر. اور ہمارے اعلی حضرت اسی سن 1905 کے اندر حسام الحرمین لکھ رہے تھے, 5 کفر کے فتوے لگائے. پہلا لگایا غلام احمد قادیانی دجال پر, اور باقی 4 علماء دیوبند پر, اور کہا کہ یہ اسی کے دم چھلے ہیں. ان کا یہ انہی میں سے نکلے ہیں, یا وہ ان میں سے نکلا ہے. نمبر 1 رشید احمد گنگوئی, نمبر 2 قاسم نانوتوی, نمبر 3 اشرف علی تھانوی, اور نمبر 4 اسماعیل امبیٹوی. اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. ان کو کافر ڈکلیئر کیا, عبارتوں کو نہیں بندوں کو بھی کافر ڈکلیئر کیا. اور حرمین کے علماء سے تقریضات دکھوائیں. حرمین کے علماء اس وقت صوفی تھے, سعودی حکومت سے پہلے کی بات ہے, سلطنت عثمانیہ بھی نہیں ٹوٹی تھی, اس وقت صوفی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مجدد ڈکلیئر کر دیا, اور 26 کوسچن لکھے دیوبند مدرسے میں, اور کہا کہ آپ ذرا اپنے عقیدے بتائیں, آپ تو لگتا ہے وہابی ہیں. اس زمانے میں وہابیوں سے نفرت کی جاتی تھی وہاں, ظاہر ہے وہ صوفی تھے سلطنت عثمانیہ والے. انہیں کیا پتا تھا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد وہابیوں کی حکومت آ جائے گی. تو خلیل احمد سہارنپوری نے پھر ان 26 کوسچنز کے جوابات دیے عربی کے اندر, اردو ترجمے کے ساتھ انہوں نے خود پرنٹ کر دی ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے علماء دیوبند کے عقیدے بتائے, اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم کوئی وہابی نہیں ہیں. اور مقدمہ ہی دیکھیں اتنا عجیب لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم, اب اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں, تو آپ پہلے کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس کے رسول کو مانتے ہیں, اہل البیت کو, صحابہ کو. انہوں نے کسی کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے کہا ڈائریکٹ لکھا. انہوں نے کہا ہم عقائد میں پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے, اور فروع میں ہم پیروکار ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اللہ رسول کا نام ہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک کیا, جو تھے انہوں نے بتایا, سلوٹ ہے, یہی کرنا چاہیے تھا.
وہ تو ہم سے کو پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کو مانیں گے، اس کے رسول کو مانیں گے، کتاب اللہ کو مانیں گے، سنت کو مانیں گے، اور اس کا ریٹن ریکارڈ صحیح الاسناد حدیث کو مانیں گے، اہل البیت کے اقوال کو مانیں گے، صحابہ کرام کے فتاووں کو مانیں گے، پھر تابعی تبع تابعی، یہ تو ہم نے کہنا ہے. اور ڈائریکٹ انہوں نے وہ کہا، اور پھر انہوں نے غصہ پہلے تو نکالا احمد بریلوی پر، کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی تھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. انہوں نے کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر. مفند کہا اعلی حضرت کو، اور مجھے وہ ضمناً یاد آ گیا، تقی عثمانی صاحب نے ایک درس حدیث میں کہا کہ اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا کہ جو انہیں کافر کہتے تھے وہ ان کا نام بھی احترام سے لیتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو ڈانٹ دیتے تھے کہ تم نے احمد بریلوی کے ساتھ مولانا کیوں نہیں لگایا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. تو میں نے عرض کی تھی تقی عثمانی صاحب، یہ جو جھوٹا دفاع آپ اشرف تھانوی کا کر رہے ہیں، اشرف تھانوی نے جب المہند علی المفند پہ سگنیچر کیے اور لکھا کہ میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ میں کس کتاب کے اوپر یہ سگنیچر کر رہا ہوں. اس کتاب کا نام ہی ہے المہند علی المفند، اور مفند انہوں نے پاگل بابا احمد بریلوی کو کہا ہے، اور اس میں لکھا احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا. ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. اندازہ کریں کیا نسبتیں جوڑی ہیں. جب وہ شیطانی لشکر کہہ رہے تھے اور ان کے سرغنا کو شیطان کہہ رہے تھے، اس وقت تو سگنیچر کر دیے شری تھانوی نے بھی اور باقی علماء نے بھی. اس وقت نہیں خیال آیا کہ میں نے مولانا لکھنا ہے ان کے ساتھ، انہیں احترام دینا ہے. اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. مفتی صاحب اللہ نے آپ کے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. المفند کہتے تھے وہ اپنے مخالفین کو. لو سامو، اچھا یہ لو سامو جو ہے نا، بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری دلیل سنبھالو تو میں سمجھ آ جائے گی. اور یہ صحابہ کرام کا بھی تکیہ کلام تھا. سلمہ ابن اکوا کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ چند مرتدین نبی علیہ السلام کے اونٹ چرا کر لے گئے تھے تو یہ پیدل بھاگتے ہوئے کئی میل کا سفر انہوں نے کیا. ان جیسا کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا. جس طرح آج کل آپ میراتھن کہتے ہیں نا، یہ تھے سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اس وقت پھر ان کو چیلنج دیا تھا اور بولا تھا خذھا، لو سامو خذھا، یعنی آپ اس کو سنبھال کے بتانا. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. لو سامو بھی ثابت ہو گیا جی، لو سامو خذھا، ٹیک اٹ، انگریزی میں آپ کہیں گے ٹیک اٹ. تو یہ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بارے میں وہ الادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے نا کہ جب دو تابعین انہیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا یہ وہ دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت اور مصافحہ کیا تھا. وہ تابعین کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا. وہ تھے سلمہ ابن اکوا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے جو پیدل والے مجاہدین ہیں ان میں سلمہ ابن اکوا جیسا کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے. یہ مجھے ضمناً یاد آ گئی ایک چیز. تو علماء دیوبند نے شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا احمد بریلوی صاحب کو، اور پھر اس وقت کے صوفی علماء کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، کہا کہ ہم تو وہابیوں کو، اہل حدیث کو خوارج سمجھتے ہیں. خارجی کہا. آج ریالوں کے چکر میں ایک ہیں،
ایون امام کعبہ بھی آگے دیوبند میں بھی نماز پڑھاتا ہے اور جماعت اسلامی کے مرکز میں بھی نماز پڑھاتا ہے. حالانکہ ان کے بڑوں نے, جماعت اسلامی والوں کی تو میں بات نہیں کر رہا, دیوبندیوں کے بڑوں نے انہیں خارجی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آج تک خارجی لکھا ہوا ہے المہند میں بھی, اور اس سے پہلے فتاوی شامی جو در مختار کے اوپر حاشیہ ہے, جسے رد المختار بھی کہتے ہیں. یہ وہی بدبخت ہے نا جس نے فتویٰ دیا ہے اسی فتاوی شامی میں کہ کوئی اگر اپنے پیشاب سے اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ ماتھے پر لکھے اور اسے یقین ہو کہ شفا ہو جائے گی تو کر سکتے ہیں. یہ وہ بدبخت ہے. ابن عابدین شامی 1252 ہجری میں اپنے انجام کو پہنچا. تو اسی فتاوی شامی کے اندر انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو کہا کہ یہ خوارج کا ٹولہ ہے اور اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی. اب ابن عابدین شامی جب زندہ تھا اس وقت تو وہابی حکومت کو شکست ہو گئی تھی, لیکن اسے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد وہ حاکم ہے اور آج تک حاکم ہے. سرکار شوکت ٹوٹی کوئی نہیں, بحال ہو چکی ہے, ان کی حکومت آ چکی ہوئی ہے وہابیوں کی وہاں پہ. یہ جواب دیے, اور اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی علماء حرمین نے اعلی حضرت کے حق میں جو فتوے دیے تھے وہ واپس لے لیے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ایک مولوی تھا, اس نے بھی فتویٰ واپس نہیں لیا, اس نے وڈرا کیا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہو. یہ نہیں کہا کہ عبارتیں کفریہ نہیں ہیں, نہ. وہ علم غیب کا اختلاف ہوا اس کا اعلی حضرت کے ساتھ. ادروائز اعلی حضرت کو انڈورس کرنے والے علماء, صوفی علماء اس وقت کے حرمین کے اور ہیں, المہند علی المفند کو انڈورس کرنے والے اور ہیں. ہاں وہ قائم ہے, دو پارٹیاں قائم ہیں اپنی جگہ. ہاں اس وقت چند صوفی دیوبندیوں کو سپورٹ کرتے تھے, چند وہابیوں کو کرتے تھے. اور المہند آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو دیوبندی بریلویوں کا فرق ہی نہیں نظر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا یہ بریلویوں سے زیادہ ان صوفیوں کے عقیدوں کے اوپر ہیں دیوبندی, کیونکہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا تھا اپنے عقائد اور نظریات کو. وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو یہ المہند کا میں نے تعارف اس لیے کروایا کہ یہ 35 علماء دیوبند نے سگنیچر کیے, انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب کے, اور باقاعدہ ساری لسٹ ان کی موجود ہے. آج تک جو نئے نئے علماء دیوبند آتے ہیں جب بھی پرنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے سگنیچر بیچ میں ایڈ کرتا ہے کہ یہ ہمارے یہی عقیدے ہیں. جو دیوبندی حیاتی گروپ ہے یہ المہند علی المفند, اس میں سے میں 3 عقیدے بتانے لگوں اور 2 عقیدے اور بتاؤں گا, پھر اس کو ہم کلوز کر دیں گے انشاءاللہ گفتگو کو. عقیدہ نمبر 1, انہوں نے کہا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, لیکن اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا ہے. یعنی عوام وہ اس وقت بریلویوں کو کہہ رہے تھے کہ بریلوی جا کے قبر سے مانگتے ہیں, ہم بھی قائل ہیں قبروں سے اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے, ٹیکے کے ذریعے نہیں, روحانی طریقے سے. اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں ہے, بلکہ اس طریقے پہ جو خواص میں رائج ہے. اب یہ دیکھیں کتنی ڈپلومیٹک ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کی, کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس فیض لینے کو انہوں نے جائز کہا یا ناجائز کہا ہے, تاکہ کوئی کہنا آپ قبروں سے فیض کے قائل ہیں تو اس کو کہیں دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ہم عوام والے طریقے کو نہیں مانتے, یہ غلط ہے بالکل. اور جو کہ جی آپ نے ناجائز لکھ دیا ہے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے کوئی فیض نہیں ملتا, ہو کہیں گے دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ عوام کا طریقہ غلط ہے, ہم نے کہا خواص سے تو ہم قائل ہیں. یہ مکاریاں کرتے ہیں. یہ بار شریعت میں بھی لکھا ہے قبر کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو جائز ہے. دیکھا, اگر کوئی کہ آپ نے کہ لکھ دیا کہ یہ طواف تعظیمی جو ہے وہ قبر کا حرام ہے, وہ کہیں گے نہیں دیکھیں ہم نے بعد میں لکھا ہے کہ گردے مزار برکت کے لیے پھر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ گردے مزار آپ پھرنے کو جائز کہہ رہے ہیں, اس سے تو قبر پرستی کھل جائے گی, تو کہیں گے پیچھے پڑے ہم نے لکھا ہے کہ قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے. یہ 2 نمبریاں صرف ہم پکڑ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, دیو باندالا. اور یہ بگوٹن باپ کی میں نہیں بات کر رہا, بلکہ ایک استاد کی حیثیت سے تفنن کے طور پہ یہ بات کرو. بعض بریلویوں نے کہا جینی صاحب نے آپ کو جن کہتے ہیں, اور بھائی تمہیں بھی جن نہیں کہہ رہا ہوں نا, میں پہلے بریلوی تھا نا. یہ کہتے ہیں جی دیو ہے, دیو تو شیطان کو کہتے ہیں. ہاں بالکل, وہ دیوبند کو کہتے ہیں شیطانی گروہ, دیو شیطان اور بند گروہ.
اور بھائی یہ تفنن کے طور پہ بات ہو رہی ہے. اگر تم اپنے آپ کو شیاطین مانتے ہو اور اس کے بعد مجھے تم شیطان کہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ تفنن کے طور پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی. جب میں نے یہ عقیدہ ہائی لائٹ کیا تو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. نہ مفتی طارق مسعود صاحب، نہ تقی عثمانی صاحب. سب کہتے رہے سامنے بٹھاؤ سامنے بٹھاؤ سامنے بٹھاؤ. بھائی میرے سامنے بیٹھنے سے، میرے فیض سے کوئی علم کے چشمے رواں ہو جانے ہیں آپ کے؟ جواب دو، بورے کھولو، جواب دو. جواب دینے میں پھنستے تھے کیونکہ اگر اس کو مانیں گے تو لتر کھائیں گے بریلویوں سے. بریلوی کہیں گے جناب انہی باتوں پہ تم ہمیں مشرک کہتے تھے، اور اہل حدیث کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ دونوں بھائی ہیں ایک جیسے نے. تو یہ ان کا مسئلہ تھا. اور اگر یہ نہیں مانتے تو میرا مقدمہ درست نکلے گا کہ ان کے بزرگ سارے گمراہ تھے. اس لیے یہ بولتے ہی نہیں ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے کہ ماں تھاریاں بولیاں نے میں نہیں بولی، اور تھتے یہ بھی پکڑے جان گے، بھی تھتے ہی نے تھاریاں بولیاں نے. اے تھارے اس واسطے نہیں یہ بول دے، پکڑے جان گے. بیچ میں ابھی پچھلے دنوں نا مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ نے کوشش کی کہ نہیں انجینئر صاحب غلط رنگ دے رہے ہیں، ہم قبروں سے جو فیض کے قائل ہیں نا، مراد یہ کہ آپ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے دعا مانگے، اللہ سے ہی آپ نے مانگنا ہے، بزرگ سے نہیں مانگنا. اور اس طریقے سے دیکھیں حضرت عمر نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کیا جائے. ہم اس قسم کے فیض کو مانتے ہیں قبر سے، ہم یہ قبروں سے مانگنا نہیں. تو میں نے کیا کہا تھا؟ نہ، جھوٹ بولنا بند کرو. تمہارے اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے ارواح ثلاثہ کتاب حکایات اولیاء کے نام سے لکھی. اس میں انہوں نے خود لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں قبر سے نکلے، مدرسہ دیوبند کے اندر آئے. 2 مولوی آپس میں لڑے ہوئے تھے دیوبندیوں کے، ان کی صلح کروائی اور واپس قبر میں چلے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس مولوی کو ملنے کے لیے آئے تھے نا، سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر بھی اس کا پسینہ چھوٹ گیا تھا. اس میں نے کہا تھا اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا، کیونکہ مردہ قبر سے نکل کے آئے نا تو یہی حالت ہوتی ہے بندے کی. خواب میں نہیں سرکار، بیداری میں. تمہارا قاسم نانوتوی قبر سے باہر نکلے، تمہاری توحید سلامت رہے. بریلویوں کا کوئی بابا نکل آئے تو ان کی توحید میں حرف آ جائے گا. یہ وجہ جواب نہیں دیتے. اس کا جواب دو، کوئی نہیں دے رہا. اور تھانوی صاحب نے تو باقاعدہ نیچے کامنٹس کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ روح نے اپنا جسم خود اٹھایا ہو قبر سے، یا اپنا ایک امثالی بدن تیار کیا ہو اور اس کے ساتھ آ گئی ہو روح. وہ پتہ نہیں روح کے تصرف کو مانتے ہیں وہ، ان کی تو جواب دیں. تو یہ جناب تھا قبروں سے فیض. میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا تھا 2011 کے اندر. میں نے سارے علماء دیوبند کو بھیجا. اس میں میں نے ان کے کئی ایک واقعات نقل کیے جو یہ قبروں سے مانگا کرتے تھے ان کے بزرگ. کوئی قبر کی مٹی چاٹ رہا ہے، کوئی جا کے قبر والوں سے باتیں کر رہا ہے. یہ نہیں مانتے تھے نا، تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے کون کون سے بزرگ قبروں سے مانگتے رہے. قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ وہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے، لیکچر کے اینڈ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. میں نے ان تمام علماء کے واقعات اس میں ان کی اوریجنل کتابوں سے نقل کی ہیں کہ اگر تمہیں نہیں مل رہے تو ہم بتاتے ہیں خواص کا طریقہ کیا ہے. خواص اس سے بھی بدتر طریقے کے اوپر ہیں جو عوام میں رائج ہے. پھر جو یہ سینوں سے فیض ہے، اب سینے سے فیض عموماً جو بات کی جائے گی تو یہ کہیں گے سینے سے فیض یہ ہے کہ آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں اور آپ اس سے استفادہ کریں. بھئی وہ سینے سے فیض تو نہیں ہوتا. یہ کوئی روحانیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے المحنت کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم تصوف کے سارے سلسلوں کو مانتے ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ. یہ صوفیانہ باتیں ہو رہی ہیں. سینوں سے فیض یہ ہے کہ وہ سینے سے لگائیں گے اور علم ٹرانسفر کر دیں گے. یہ ہے اصل میں سینوں سے فیض. ٹیکے سے نہیں چھوڑنا ہوتا. یہ نہیں مانتے تھے نہیں انجینئر صاحب غلط رنگ دے رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس واقعہ موجود ہے. میاں لوگ کیا کہیں گے. وہی ارواح ثلاثہ کتاب حکایات اولیاء نقل کون کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. 15-16 سال کا ایک ٹین ایجر بچہ اشرف علی تھانوی اس ٹائم، معصوم سا بچہ، اور اس کے سامنے مدرسے میں 2 داڑیوں والے یہ کام کر رہے ہیں سب کے سامنے.
मुश्किल से 16 साल उम्र थी अशरफ थानवी की जब कासिम नोतवी साहब दुनिया से चले गए। इसका मतलब है कि इससे पहले का वाकया है। बच्चों के सामने इनके बड़े ये करते रहे और नकल कर रहे हैं अशरफ थानवी साहब। आपस में फोश मजाक भी कर लिया करते थे और मुफ्ती साहब ने कहा कोई मसला नहीं है, फ्रैगनेंस थी, आपस में फोश मजाक भी कर लिया करते थे। तो हकायात औलिया अरवाह सलासा में वो लिखते हैं कि एक दिन कोई जलसा सा मदरसे में सजाया हुआ था, एक माहौल, उन्होंने वहां पे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। तो रशीद अहमद गंगोई साहब ने कासिम ननोतवी साहब को पब्लिकली चारपाई पे लिटाया और कहा कि मियां हमारे करीब आओ, इस चारपाई पे लेट जाओ, चित लेट जाओ। और फिर वो उसके साथ लेटे और कहते हैं फिर करवट उनकी तरफ की और आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा फैज देने के लिए या लेने के लिए। ऐसे गलीज किस्म के अल्फाज हैं, वो हम डिस्प्ले करा देंगे तो वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। और वो चीख रहे हैं कासिम ननोतवी साहब, मियां लोग क्या कहेंगे, आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। तो उनका लोगों को कहने दो जो कहते हैं, देवबंद दिमाग बंद। ये इनका नजरिया यही है ना। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आजकल का कोई जलसा नहीं था, वीडियो बन रही होती तो क्या होता। कहते हैं इंजीनियर साहब मजाक उड़ाते हैं हमारे बुजुर्गों का, देखें वो साल लटाई है ना, करवटी की है ना, सीने पे ही हाथ फेर है ना, और उसमें अल्फाज है आशिक सादिक की तरह, जैसे तस्कीन हासिल करता, पता नहीं क्या क्या अल्फाज लिखे हुए। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, पब्लिकली इतना ही हो सकता था, और क्या करते वो। और जो उन्होंने किया वो बाद में बता दिया। फिर आशिक इलाही मेरे ठीक होता ना ही आशिक सीधे इन्होंने स्टूडेंट ही, उसने तज़किरतुर रशीद अहमद गंगोई साहब के हालात जिंदगी इकट्ठे किए एक जगह। वो कहते हैं जी, रशीद अहमद गंगोई साहब ने ख्वाब में देखा कि कासिम ननोतवी साहब दुल्हन की शक्ल में उनके पास आए हैं और फिर उनका आपस में निकाह हुआ। निकाह हुआ और फिर मर्द औरत को जो एक दूसरे से फायदा पहुंचता है वो भी पहुंचा। वही जो आप समझ रहे हैं, वो कहते हैं पहुंच गया फायदा। और कहते हैं इसकी ताबीर यह है कि कासिम नोतवी के मरने के बाद रशीद अहमद गंगोई साहब ने उनके स्टूडेंट्स की तरबियत करनी थी, तो यह ख्वाब में दिखाया गया। अल्लाह दे बंदे हो, किसी ने ख्वाब वेख्या भी सी, इनू बयान करना फिर लिखना, जो पूरी दिहाड़ी सोच दो पुठा वही तो ख्वाब ही नजर आता है। ये कौन सा रहमानी ख्वाब था। कासिम ननोतवी दुल्हन की शक्ल में आया, ये नहीं उन्होंने कहा मेरी दुल्हन कासिम ननोतवी की शक्ल की है, वही कासिम ननोतवी जिसको उन्होंने मदरसे में लटाया था वो उनको ख्वाब में भी नजर आता है दुल्हन की शक्ल में। ये है सीनों से फैज। तो देखें, मैं इनका पेपर ही आउट कर रहा हूं। अगर ये भागेंगे कि सीनों से फैज ये नहीं ये है, तो मैं बता रहा हूं कि ये है। अब इसका जवाब इन्होंने क्या देना है आगे से, जवाब का भी जवाब मैंने पहले ही रिकॉर्ड करवा दिया है। ये पहला अकीदा था, शैतानी अकीदा नहीं, देवबंदी अकीदा। दूसरा अकीदा देवबंदी, उसी अल मुहन्नद अल मुफन्नद में वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह के अर्श और कुर्सी से अफजल है। ये उन्होंने स्टेटमेंट लिखी, ना कोई कुरान की आयत ना कोई हदीस, ये क्लेम किया। और जब कोई पूछता कहते हैं आप नबी इस्लाम की शान को नहीं मानते। और भाई शान को हम मानते हैं, लेकिन ये अकीदा तुमने कहां से निकाला। बुजुर्गों ने लिखा। और बुजुर्गों को छोड़ो भाई, अकीदा तो उसूली मसला है, इसके लिए सबूत कती दलाला होना चाहिए, नसे कती से साबित करो। क्या सहाबा कराम का यह अकीदा था। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हजरत उबैदा ताबी रहिमहुल्लाह ताला से इब्ने सिरीन ताबी ने कहा कि मेरे पास नबी इस्लाम का एक बाल मुबारक है जो मुझे अनस इब्ने मालिक ने दिया था गिफ्ट। तो वो उबैदा ताबी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मेरे पास रसूलुल्लाह का एक बाल होना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इससे बढ़कर मुझे महबूब है। तो साहबा और ताबईन के पास तो नबी इस्लाम के बाल मुबारक थे। हत्ता के बुखारी में आता है कि हमारी मां उम्मे सलमा सलामुल्लाहि अलैहा, नबी इस्लाम का बाल मुबारक एक उन्होंने डिबिया में रखा हुआ था, जब कोई बीमार हो जाता उसका धोवन शिफा के लिए देती थी
کیا کسی صحابی اور تابعی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے؟ جو رسول اللہ کے جسم کا حصہ تھا بال مبارک، اور تم نے کہا قبر مبارک. کہتا نہیں جی ہم نے قبر مبارک اس لیے کہا کہ وہ حصہ زمین جو قبر میں حضور سے ٹچ کیے ہوئے ہے، اسی خمیر سے چونکہ رسول اللہ کو اللہ نے بنایا، تو چونکہ نبی علیہ السلام اس کائنات میں سب سے افضل ہیں. بالکل نبی علیہ السلام اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش اور کرسی مخلوق ہے اور مخلوق میں رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی نہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن تم نے قبر کی بات کیوں کی؟ کہتے ہیں جی اس مٹی سے تیار ہوا. جس مٹی سے نبی علیہ السلام نے تیار ہونا تھا وہ تو ہو گئے. جو قبر کی اب مٹی ہے وہ نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ورنہ تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں، وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہوئے. اور یہ کس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور ڈالا کہ تم یہ بیٹھ کے ایکویشنز بناؤ اس نبی کے بارے میں جس کی حدیث ہے صحیح بخاری میں؟ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور تم نے اتنی جرت کی. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے جب دن قریب آئے، آپ بیماری کے عالم میں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بار بار چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ سجدہ کریں گے، اس لیے قبر مبارک کو اوپن نہیں چھوڑا. جو اس زمانے میں بھی قبر مبارک پہ جاتا تھا اما عائشہ کی اجازت سے وہ دروازہ کھولتی تھی تو اندر جاتا تھا، اور اس کے بعد تو خیر اب اندر جانے والی بات ہی نہیں، اب تو لوگ باہر سے ہی حاضری دے کے چلے جاتے ہیں سلام عرض کر کے. پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیویاں آپ کی وفات کے دنوں میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ ام سلمہ، ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو انہوں نے آپس میں بات کی، ام حبیبہ اور ام سلمہ نے. یہ 2 سینئر تھیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی تھی اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ اس زمانے میں. تو وہ ذکر کر رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے ایک گرجا دیکھا تھا ماریا نام کا، جہاں پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا یہی ان کی خرابی تھی، جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. یہ لوگ قیامت والے دن بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے جو اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. اندازہ کریں جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں وہاں پہ آپ یہ رسک لیں گے کہ نبی علیہ السلام کی قبر اطہر جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. بیسیکلی یہ وہی صوفیوں کو جو ایک کمپیرزن کروانے کا شوق آتا ہے نا، شان الوہیت کا اور شان رسالت کا. چونکہ قرآن میں آیا نا الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو رحمان اپنے عرش پہ ہے، اس کی ہم مثال نہیں بیان کریں گے جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں. تو پیرلل میں انہوں نے کہا کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے اور قبر رسول میں نبی علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. یہ پیچھے مینٹالٹی تھی، وہی شرکیہ جو عقائد و نظریات ہیں. یہ میں نے آپ کو اس کی لاجک بتائی کہ پیچھے کر رہے کیا ہیں. پھر کہتے ہیں جی نہیں نہیں، وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ حصہ ہے زمین جو حضور کے ساتھ ٹچ ہے. تو میں نے کہا تھا صحیح مسلم میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی حصہ زمین ٹچ بھی نہیں کر رہا. آپ کی قبر مبارک میں تو سرخ چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی نبی علیہ السلام کے جسم کو نہ لگے. تو تمہیں تو چاہیے کہ پہلے اس چادر مبارک کو کہو، کفن مبارک کو کہو، اور سب سے بڑھ کر صحابہ کے پاس بال مبارک تھے، ان کے تو دماغ میں بھی کبھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے بالوں کو اللہ کے عرش سے افضل کہہ لیں. اب میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو انہوں نے جواب دینے تھے نا، میں ان کے جواب بھی پہلے ہی ریکارڈ کروا دوں، مجھے دوبارہ ویڈیو نہ ریکارڈ کروانی پڑے. دیکھیں اتنی نیکی کو کسی کے ساتھ کر سکتا ہے کہ مخالفین کے دلائل بھی ذکر کرے پھر اس کا بھی جواب دے، پھر کہ جی ٹائم قیامت تک جائے تو اڈی آنے والی نسلاں بھی جواب دیں.
تیسرا عقیدہ علماء دیوبند کا، دیوبندی عقیدہ، شیطانی عقیدہ نہیں، اگرچہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شیطان کے راستے پہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ دیوبندی عقیدہ المحند المفند میں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں جو زندگی ہے وہ دنیا کی سی ہے. ہم کہتے ہیں جی یہ دنیاوی زندگی تو ثابت نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دنیا کی سی. یہ وہی طریقہ واردات ہے، الفاظ ایسے لکھنے. ہم برزخی مانتے ہیں لیکن دنیا کی سی ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کی سی سے کیا مراد؟ وہ کہتے ہیں جی چونکہ جسم عطر قبر مبارک میں سلامت ہے اس لیے وہ دنیا کی سی ہوئی. بھئی جسم عطر سلامت ہے لیکن وہ جسم عطر سانس نہیں لے رہا، وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ ٹوائلٹ نہیں جا رہے، وہ آخرت کی زندگی میں ہے. آخرت کا رزق ان کو ملتا ہے جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن دنیا کی سی ہم نے اس لیے کہا. ہم نے اس پہ بھی کہا نا، جھوٹ بول رہے ہو تم. تمہارے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں لکھا، باپا جانی نے فضائل سنت میں لکھا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو میں یہ واقعہ بیان کیا ہے. درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اب تو کوئی گنجائش نہیں رہے گی. کیا واقعہ؟ وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی جو عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مصر سے آیا ہوں. نعتیہ شعر کہا، پہلے میری روح وہاں سے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی، آج میں خود آیا ہوں تو اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے خواب میں نہیں بیداری میں قبر عطر سے ہاتھ باہر نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا، اور کہتے ہیں اس منظر کو 90,000 لوگوں نے دیکھا. ایویں جعلی گل ہے. قبر مبارک سے ہاتھ جب باہر نکلے گا تو 90,000 لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے. اس سے بڑا جھوٹ یہ کہ 90,000 کا مجمع اس وقت مسجد نبوی میں آتا ہی نہیں تھا. اور پھر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا. اور بدبختی یہ کہ عبد القادر جیلانی نے چومیا کوئی نہیں، مرید نے چوم لیا، احمد رفاعی نے، پیر نے نہیں چومیا. یہ واقعہ چینج کرو، اس میں لکھو کہ سب سے پہلے مرید احمد رفاعی نے ادب کیا اور کہا کہ شیخ صاحب آپ پہلے چومے، یہ آپ کے وسیلے سے مجھے سب کچھ ملا ہے. ادھر یہی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں پہلے پیر کا حق ہے. اور پیر نو بھول ہی گیا، اور واقعی جعلی سی، نہ عبد القادر جیلانی نو پتا تھا نہ احمد رفاعی نو پتا. اب میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بیداری کا واقعہ جو تم نے لکھا تو تم نے بتا دیا کہ تم نبی علیہ السلام کو بالکل دنیا والی حیات میں مانتے ہو. یہ ہاتھ مبارک کبھی مولا علی کے لیے باہر نہیں نکلا، کبھی سیدنا ابو بکر کے لیے نہیں نکلا، کبھی سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا، سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا جو 6 مہینے صرف زندہ رہی، حضور کے غم میں فوت ہوگی کہ حضور کبھی زیارت بھی کروا دیتے ان کو قبر پہ. اما عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی اس وقت نبی علیہ السلام اسی حجرے مبارک سے نکل کے گئی تھی، ان کو روک لیتے ہاتھ مبارک سے کہ نہ جاؤ، بعد میں تم نے اس کے اوپر جو شرمندہ ہونا ہے یہ کام ہی نہ کرو. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی علیہ السلام نے نہیں روکا. تو جو چیزیں یہ بعد میں کلیم کر رہے ہیں جو لوگ حقدار تھے ان کے حق میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ باتیں ساری کی ساری جعلی ہیں، جھوٹی ہیں. اور اس سے قطعاً کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک حیات النبی جو برزخی ہے اس کے قائل نہیں ہیں. یہ مماتیوں کے ساتھ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی وہ والا عقیدہ رکھتے ہیں. نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اگر آج بھی کھودی جائے آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کو دفنایا گیا تھا پہلے دن. کوئی جسم مبارک حرکت نہیں کر رہا ہوگا، کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی، لیکن جسم مبارک بالکل سلامت ہوگا. اور اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے بیٹھے تھے، اسی حالت میں فوت ہو گئے. کئی ہفتے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، کیونکہ
दीमक एक दिन में नहीं चाटती, उनकी लाठी को दीमक चाटती रही, हत्ता कि लाठी टूटी तो उनका जिस्म अतर नीचे आया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर वफात के बाद भी कुरान में लिखा हुआ है कि कितना अरसा सलामत रहा। अबू दाऊद की हदीस तो अलग से है ना, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया है नबियों के हक में कि मट्टी उनके जिस्मों को खाए, मट्टी कभी नहीं उनके जिस्मों को खाएगी। इसके अलावा भी काफी सारी रिवायतें हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, फदलुस सलाती अला नबी के अंदर मौजूद है। हजरत उमर का कौल कि नबियों के जिस्मों को ना तो मट्टी खाती है, ना दरिंदे खाते हैं, ना आग जलाती है। ये नबियों का प्रोटोकॉल है, नबियों का तो बहुत आला दर्जा है। हजरत उमर का पांव मुबारक ऑलमोस्ट 60 साल के बाद हुजरे आयशा की दीवार गिरने से, सही बुखारी में आता है, बाहर निकल आया और लोग परेशान हो गए कि नबी इस्लाम का पांव मुबारक निकला। फिर उर्वा इब्न जुबैर को बुलाया गया, उन्होंने पहचान लिया, उन्हें कब्रों की लोकेशन का पता था, वो अम्मा आयशा के भांजे थे, महरम थे, वो काफी दफा कब्रों को देख चुके थे। उन्होंने कहा ये हजरत उमर का पांव है। फिर लोगों ने पांव को अंदर करके दोबारा से वो कब्र तामीर करके तो वो हुजरा बना दिया। अब उसमें यह भी नहीं है कि इतने लोग पांव देख रहे हैं तो हजरत उमर ने पांव अंदर खींच लिया, वरना इतने लोग किसी का पांव देख रहे हो, अगर उसकी जिंदगी दुनिया की सी हो तो वो खुद ही अंदर कर ले, तो पकड़ के अंदर करना पड़ा। तो हयातुन नबी को हम मानते हैं आखिरत की। ये जो दुनियावी इन्होंने क्लेम की हुई है ये बिल्कुल जाली वाकया है। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सही बुखारी में आता है कि जब उनके जमाने में कहत पड़ जाता तो वो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करते और कहते अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पहले पहर हम तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जो होते थे, उनकी दुआ की बरकत से तू बारिश नाजिल फरमाता था। अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा। हजरत उमर ने नहीं कहा या रसूलल्लाह आप अपना हाथ मुबारक बाहर निकालें, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर कि आपकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए, 1500 सहाबा ने पिया, जानवरों को बुलाया, स्टोर भी कर लिया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हम 1 लाख भी होते वो पानी ज्यादा था। और हजरत उमर ये मंजर खुद देखने वालों में शामिल है, बल्कि सही मुस्लिम में तो एक हदीस में आता है कि हजरत उमर की ख्वाहिश पे नबी इस्लाम ने एक और मौके पर भी दुआ फरमाई और थोड़ा सा पानी और खाना सैकड़ों लोगों को किफायत कर गया। जिस शख्सियत ने अपनी आंखों से यह मोर्जा देखा था कि आपके मुबारक हाथों से पानी के चश्मे जारी हुए, उनका काम था कि वो कहते कि हयातुन नबी का तकाजा है कि शेख अहमद रफाई के लिए जो हाथ निकलना है, या रसूलल्लाह आप हाथ निकालें, मैं पानी का प्याला लेके आया हूं, इसमें हाथ रखें और शराब कर दें उम्मत को। ऐसा नहीं हुआ। ये बाद के वो जाली वाकयात बताते हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, जिसमें आमश की तजलीस है, जाली रवायत है, उसका मैंने कई दफा पोस्टमार्टम किया अपनी वीडियोस के अंदर। यहां बुखारी शरीफ में हजरत उमर का अकीदा मौजूद है। तो कब्र मुबारक से हाथ हजरत उमर ने बाहर नहीं निकलवाया, जिन्होंने मोर्जा देखा हुआ था अहमद रफाई ने भी कौन नहीं निकलवाया, कहानियां इनकी चल रही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह फिरौन के जादूगरों के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा को अजदा बनाकर मुसल्लत कर दिया था ना, इनके बुजुर्ग बाबों के नजरियात के ऊपर और इनकी कटर पब्लिक के ऊपर अल्लाह ताला ने हमारे इस प्लेटफॉर्म को अजदा बनाकर मुसल्लत कर दिया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। चौथा देवबंदी अकीदा, हम शैतानी अकीदा नहीं कहते, देवबंदी अकीदा। वो अशरफ थानवी साहब चूंकि सूफी थे, उन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे जब सिग्नेचर किए तो वहां भी उन्होंने लिखा अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। चिश्तिया सिलसिले में वो बैत वाला मामला भी करते थे और उन्होंने बकायदा चिश्तिया के जो सूफिया हैं उनसे जो शतीहात के नाम के ऊपर बोंगियां निकली, उनके दिफा के ऊपर एक रिसाला लिखा है अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अडिया। उसमें जब उनसे यह सवाल किया गया कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने जो अपने नाम का कलमा पढ़ाया है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो मुरीद को यह समझ आ रही है कि यह काम बड़ा गलत हुआ है, इसके ऊपर तो शरीक गिरफ्त बनती है। तो उसका फिर उन्होंने जवाब दिया। वाकया तो बड़ा मशहूर है कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के पास मुरीद होने के लिए एक बंदा आया, तो उन्होंने उससे पूछा कि तू कलमा कैसे पढ़ता है। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو انہوں نے کہا ایک دفعہ تو پھر یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ تعالی. اس نے پڑھ دیتا. دیوبند دماغ بند. ان کہیں گے دیوبند مدرسہ تھے اس ٹائم آئی نہیں سی, 633 ہجری میں فوت ہوئے. بھائی تو اڑے ہی وڈے سن نا. دیوبند مدرسہ جو بنا ہے وہ صوفیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے. تو پھر خواجہ صاحب نے اس کو بیعت بھی کر لیا اور اسے انعام سے بھی نوازا. اس کے اوپر بریلویوں نے مناظرے بھی کیا, آپ کو پتا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کیا, ایک وہ چھوٹو مولوی ہے اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے کیا, اور خود پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا روحانیت کے نام پہ. شکر ہے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کا کوئی مجادلہ نہیں ہوا, ورنہ اگر یہی عبارت وہ رکھ دیتا تو کس گراؤنڈ کے اوپر یہ کھڑے ہوئے تھے, دو پرائی نکل آنے سن. اور اعلی حضرت بریلوی صاحب نے تو سبا سنابل جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کتاب کی تعریف کی اور فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے والعیاذ باللہ تعالی. یہ سارے بابے اس میں رگڑے میں آتے ہیں. احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی, پیر میر علی شاہ صاحب المتوفا 1937 عیسوی یعنی 1937 میں ان کی وفات ہوئی, اور اشرف علی تھانوی المتوفا 1944 عیسوی. آج ہم تھانوی صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا اور انہوں نے 3 جواب دیے. یہ 3 جواب آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں 2000 کتابیں لکھی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. انجینئر صاحب آپ تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے جی, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہی رکھے. آپ حیران ہوں گے کہ جواب کیا دے رہا ہے. پہلا جواب اس نے پتہ کیا دیا, اس نے کہا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھوایا نا, تو یہ انہوں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. چشتی رسول اللہ سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ چشتی نبی علیہ السلام کا رسول ہے, یعنی ان کا نمائندہ ہے. دیکھیں کتنی باطل تعبیر. اور پھر انہوں نے اس کی دلیل میں کہا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی آئی, ترمذی میں بھی موجود ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, کہ ایک صحابی تھے, ان کو نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا, تو انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم, میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بھیجا گیا ہوں, نمائندہ ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس صحابی نے بھی کہا کہ انی رسول اللہ. اشرف تھانوی نے یہ آدھی عبارت نقل کی, انی رسول اللہ لکھ دیا. اس صحابی نے انی رسول اللہ نہیں کہا. اس صحابی نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم, میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. وہاں رسول نمائندے کے معنوں میں تھا, اس نے یہ نہیں کہا انی رسول اللہ. تھانوی نے یہ لکھا ہے انی رسول اللہ. بابے کو بچانے کی خاطر آدھی بات لکھ دی. حدیث میں تھی سنن نبی داؤد میں انی رسول اللہ علیکم, میں بھیجا گیا ہوں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف. وہ بھیجا گیا ہوں, وہ رسول وہ والا تھا. 2 دفعہ رسول آیا, اس نے 1 دفعہ ڈال کے نا بابے کو بچا لیا. کہ صحابہ کرام بھی کہتے تھے ہم رسول اللہ ہیں, نہیں, وہ کہتے تھے ہم رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, یعنی ان کے نمائندہ ہیں. ان معنوں میں تو ظاہر ہے کہ بات کی جا سکتی ہے. عربی زبان میں تو ڈاکیے کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب یہ گاندھی صاحب گئے تھے نا سعودیہ, تو وہاں پر ان کے لیے جو بینر لگائے گئے تھے ان پہ لکھا ہوا تھا رسول امن, یعنی یہ امن کے پیغمبر ہیں. جو کچھ عرصہ پہلے وہ پی ٹی آئی کے ایک جلسے میں بھی خان صاحب کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ پیغمبر ہیں. وہ پیغمبر کوئی نبیوں کے معنوں میں نہیں انہوں نے کہا. یہ اردو میں ایک لینگویج بولی جاتی ہے, امن کا دائی, امن کا پیغام لانے والا, امن کا پیغمبر. عربی زبان میں بھی یہ اس طریقے سے بولا جاتا ہے. لیکن اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بابے کو بچانے کی خاطر کہا کہ اس صحابی نے کہا تھا انی رسول اللہ, نہیں, اس نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم, میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بنا کر نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہاں چشتی رسول اللہ ڈائریکٹ آیا ہے, لیکن بابے کو بچانا تھا اور اپنے آپ کو ذلیل کروانا تھا. ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ
اس طرح کا کام کرنے کی بزرگوں کو کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے خاص مجلس کے اندر ایسی بات کی ہے، کوئی عوام میں تو نہیں کی۔ اور بھائی کتابیں تو عوام میں لکھ کے پھینکی ہیں نا، ٹھیک ہے ادھر یہ بکواس کرتے مر جاتے حرام موت، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تم یہ واقعات لکھ کے بانٹ رہے تو پبلک میں ہو، تو خاص لوگوں کی مجلس تو نہ رہی، عوام کو لکھ کے دیے نا یہ ملفوظات، اور ملفوظات جمع کیے ہیں کس نے؟ فرید الدین گنج شکر کے جو مرشد ہے نا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ کاکی پنجابی والا نہیں ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، کسی عام بندے نے نہیں، اور عوام میں انہوں نے پھیلا دیے۔ پھر تیسرا جواب دیا تھانوی صاحب نے کہ یہ امتحان انہوں نے اس لیے لیا کہ تاکہ اگر راسخ العقیدہ ہو تو میری مجلس میں رہے، اور اگر ویسے مجھے چیک کرنے آیا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے، یعنی انہوں نے کہا یعنی اس کا اگر دماغ کھلا ہوا ہے تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے، اگر دیوبند دماغ بند ہے تو بیٹھا رہے، یہ مطلب ہے۔ مجھے بتائیں کوئی مسلمان آپ کو کوئی آ کے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آج اگر پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے کو کوئی کہے کہ تم زرداری رسول اللہ پڑھو، وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو کہے گا زرداری صاحب میں تھوڑی گل نہیں مننی، یا خان صاحب کے ماننے والے خان رسول اللہ، یا نواز شریف صاحب کے ماننے والے نواز رسول اللہ، ناٹ ایٹ آل۔ تو کہتے ہیں یہ چیک کرتے تھے اس طریقے سے کہ وہ واقعی ہمارے قابل ہے کہ نہیں، دماغ مکمل طور پہ بند ہوا ہے کہ نہیں، پھر انہوں مرید کریے۔ ہاں ظاہر ہے یہی مطلب ہے، راسخ العقیدہ، کتنا موٹا لفظ بولیں گے۔ اللہ کے بندو، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوایا راسخ العقیدہ چیک کرنے کے لیے؟ تم لوگوں کو شرم بھی نہ آئی، اور الٹا آج تک دفاع کر رہے ہیں۔ بریلویوں نے تو غلط طریقے سے دفاع کیا نا، انہوں نے کہا جی وہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول، اور نبی الاسلام سے مرفوعاً جامعہ ترمذی میں ثابت ہے، ایک سویا ہوا شخص اور ایک نابالغ، اور تیسرا جو مجنون ہے، پاگل ہے، جس کو ایک قلندر مجذوب بھی کہتا ہے، سیدھی طرح پاگل ڈکلیئر کرو بابیانو، تو وہ پیش کرتے ہیں، یا مسلم شریف سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں ایک توبہ کرنے والے کی جو مثال نبی الاسلام نے بیان کی، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس نے خوشی میں کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ کہنا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، وہ بولنا وہ نہیں چاہ رہا تھا، یہاں تو ڈائریکٹ خواجہ صاحب نے کہا پڑھ، اور پھر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھوایا کہ جرمنی چلا جائے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا، اور تمہارے بابے سچی مچی پڑھوائیں اور ان کا اپنا ایمان بھی نہ جائے اور چاچی بھی فارغ نہ ہو تمہاری۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ چاچو چشتی کہتا، چشتی چاچو، کہ پہلے تو میں اپنی جڑی چاچی تیری فارغ ہوئی ہے میں نکاح دوبارہ کراں گا، بلکہ چاچیاں ہوں گیا، ایک سے زیادہ ہی کرتے تھے، چاچیاں میں پہلے سنبھالاں گا اور پھر میں خود بیعت کروں گا، کیونکہ میری بیعت ٹوٹ گئی، میں نے کفر تجھ سے بکوایا تھا، تو اس کی وجہ سے میری اپنی بیعت ٹوٹی، میں خود پہلے بیعت کروں گا پھر تجھے مرید کروں گا۔ ٹیکنیکلی سپیکنگ تصوف کی لائن میں وہ بیعت بھی نہیں کر سکتا تھا، کہتے ہیں بعد میں کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا۔ بھئی اس طرح کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، پہلے کہنا پڑے گا میں نے کفر بکوایا تھا، میں توبہ کرتا ہوں اور خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اپنا تجدید نکاح بھی کرتا ہوں، تجدید بیعت بھی کرتا ہوں، پھر تجھے بیعت کروں گا۔ تو جعلی بات، جعلی دفاع۔ 5واں آخری دیوبندی عقیدہ، شیطانی عقیدہ نہیں، دیوبندی عقیدہ، اگرچہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ شیطانی عقائد ہے، نکل رہے کہاں سے؟ وہ الامداد رسالے میں تھانوی رسول اللہ مشہور واقعہ جس کو یہ کہتے ہیں خواب، الامداد رسالے میں واضح لکھا ہوا ہے وہ خواب بھی تھا، بیداری بھی تھی، اسی لیے جب اس کی تعبیر بیان کی تو تھانوی صاحب نے نہیں کہا کہ آپ کے خواب میں بشارت ہے، کہا اس واقعے میں تسلی ہے، کیونکہ مرید کہہ رہا ہے کہ میں بے اختیار خواب میں اور اس کے بعد جاگنے کی حالت میں بھی پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ، اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور کہتے ہیں میں جاگا ہوں اس کے باوجود بے اختیار ہوں۔ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار ہے، آپ کو پتہ ہے قلم اٹھا ہوا ہے، بالکل ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، عمران خان کو خط لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور جب میں بیدار ہوا بے اختیار
آپ کے ہی نام کا میں کلمہ پڑھ رہا تھا, کوشش میں نے بڑی کی لیکن میری زبان سے آپ کا نام ہی نکل رہا تھا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, یہ بھی جرت نہیں کریں گے, یہ کہیں گے کہ بڑی تسلی ہے کہ جو تم نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہو, تم متبع سنت شخص کی پیروی کر رہے ہو. وہ کہیں گے مروان لگا ہے, لیکن تھانوی صاحب نے نہیں کہا مروان لگا ہے. تھانوی صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تسلی ہے کہ میں تمہارا پیر چونکہ رسول اللہ کے راستے پہ ہوں, متبع سنت ہوں, اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اور یہ پتہ تھانوی نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں معین الدین چشتی صاحب کے کلمے کا بھی دفاع کر چکا تھا. انہوں نے کہا میرے ایڈے پرانے بابے نے کلمہ اپنے نام دا پڑھوایا تو خالی اتھے ہی فیض رک گیا, میں نہ پڑھواواں اپنے نام دا کلمہ. لو سامو, یہ ہے دلیل اس کی. یہ بزرگوں کا احترام اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کو بھی بعد میں پوچھا جائے. اسے دیکھیں نا, حضرت تقی عثمانی, جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت تقی عثمانی, تاکہ جب ہم کہیں جائیں تو لوگ ہمیں بھی کہیں کہ حضرت فلانا. تو تھانوی صاحب اپنے بزرگوں کی لیگیسی آگے لے کے چلے ہیں. صرف معین الدین چشتی کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھواتا, یہ تھانوی صاحب کا بھی حق تھا کہ ان کے نام کا کلمہ جب ان کے ایک مرید نے پڑھا تو اسے انڈورس کرتے. اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے, پاویں گوں کھادا نے, لیکن اپنی جگہ ٹھیک کیتا انہوں نے. یہ بیسیکلی وہی تصوف کی لائن ہے. لہٰذا یہ جو بار بار مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں, اب تو خیر نہیں, وہ اب مان رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں مداری میں بھی پڑھا ہے لیکن وہ بے اختیار تھا. اور بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. بابا تو بے اختیار نہیں تھا, اس کی تو عقل ٹکانے تھی نا. اور ایک بڑا خطرناک بابا جے تھانوی, اسی الامداد رسالے میں 1 سال بعد کا رسالہ ہے, یہ غالباً صفر 1326 ہجری کا ہے اور ایک 1327 ہجری کا ہے یا 1325 ہجری کا. اس میں ایک مرید نے اسے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں سلام اللہ علیہا, ہماری ماں. تو پتہ ہے اس نے تعبیر کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی, میں نکاح کروں گا اس سے. دیکھ رہے ماں کو ہیں اور تعبیر کر رہے ہیں بیوی سے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی تو ان کی عمر بھی کم تھی, تو میرے عقد میں بھی کوئی کم سن لڑکی آئے گی, اور بعد میں ایک شاگردنی سے انہوں نے شادی کر بھی لی. میرا خیال ہے وہ پہلے ارادہ کیے ہوئے تھے کسی مرید کو کیا کہ کوئی خواب ویکھ یار میں بیداری تو دا. ہاں بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے یہ مولوی. اسلام آباد میں دیکھ لے پلاٹ دور دور تک کوئی مکان نہیں بنا ہوتا, ایک مٹکا رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں چٹائی بچھا کے, اور 4-5 سال بعد 4 سٹوری بلڈنگ بنی ہوتی ہے, مدرسہ بنا ہوتا ہے, اور مولوی بیٹھا ہوتا ہے, اتنا اس کا پیٹ نکلا ہوتا ہے. اتنی لمبی پلاننگ کرتے جے. تو اب ان سے کوئی پوچھے, جنید جمشید صاحب کے پیچھے پڑے تھے سارے, تو میں نے اس وقت بھی حوالہ دیا تھا کہ تھانوی صاحب نے گستاخی کی ہے, جنید جمشید صاحب نے کوئی گستاخی والی بات نہیں کی ہے. تھانوی صاحب نے مرید کے خواب کے اوپر بجائے یہ کہنے کہ میرے گھر میری ماں یا ان کی کوئی سہیلی یا میری کوئی خالہ آئے گی, انہوں نے کہا کہ میرے گھر ایک کمسن لڑکی میرے عقد میں آئے گی. یہ بات آج کوئی کرے تو یہ کہیں جی سرطن سے جدا. یہ ساری وہ جو فراڈ تنظیمیں ان کی بنی ہوئی ہیں نا دفاع صحابہ کے نام سے, وہ دفاع صحابہ نہیں ہے, دفاع بنو امیہ ہے. ورنہ دفاع صحابہ تو یہ ہے کہ عمار بن یاسر کا دن منایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ عمار رضی اللہ عنہ کو, جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, جو اولو العزم اصحاب میں سے ہے, جس کے بارے میں سنن نسائی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. اور بخاری میں حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. کبھی آپ کو عمار بن یاسر کانفرنس نہیں سننے کو ملے گی. امیر معاویہ کانفرنس کریں گے رضی اللہ عنہ, ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے, لیکن اللہ کے بندو کہاں عمار بن یاسر اور کہاں یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے لوگ, تم ان کے دن منا رہے ہو اور عمار بن یاسر کا دن ہی نہیں منا رہے. سب فراڈ چل رہا ہے ان کا. یہ دفاع بنو امیہ ہے. تو ان سے میں پوچھوں گا کہ تمہارا تھانوی جو ہے وہ اما عائشہ کے بارے میں اس طریقے سے بات لکھ کے اور خواب کی تعبیر بیان کر کے گیا, اور خواب بھی مجھے لگتا ہے خود ہی گھڑوایا اس نے. اب تمہاری غیرت ایمانی نہیں جاگ رہی کہ ہماری ماں کے بارے میں کس طریقے سے وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں, یہ امریکہ کا دیوبندی مفتی اگر اس طریقے سے مجھے شیطان کے راستے پہ نہ کہتا تو میں اس طرح کھول کے چیزیں نہ بیان کرتا. انہوں نے مجھے اکسایا نا, تو میں انہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو, ایک غریب اتو بدتمیز
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰका 1867 में देवबंद मदरसा बना, इससे पहले दुनिया में कोई मुसलमान देवबंदी नहीं था। कहते नहीं हनफी सूफी थे, और भाई हनफी सूफी थे, वो बरेलवियों वाले अकीदे थे उनके सारे। आप मजहब बरेलवी बिल्कुल सही अलग हुआ है तुमसे, और उसने 1904 में अपना मदरसा बना के उसने हनफियत को बरेलवियत का नाम इसलिए दिया कि तुमने कुछ अकीदे वाबियों से चोरी किए, कुछ जो है सूफियों से चोरी करके, एक तुमने जो है ना वो दोगला मुर्गा होता है ना, एक तो पता है एक असील होता है, एक टरला होता है, एक दोगला होता है। हाँ ठीक है, असील तो खैर मैं क्रेडिट दूंगा अहले हदीस है, 24 कैरेट सोना है अपने मनज में, बाकी वो मनज को फॉलो ना करें, मामू की मोहब्बत में गुमराह हो जाए अलग बात है। तो बाकी ये जो है ये दोगले हैं, वो जो दूसरे नंबर पे मुर्गा होता है, जो असील और टरले के मिलाप से बनता है, और एक टरला होता है, एक टरले जेड़े ने ना वो ये ने, ठीक है ना। ये इन्होंने कुछ चीजें उधर से पकड़ी, कुछ उधर से पकड़ी, और इन्होंने मामला जो है वो अपना एक नया फिरका बना लिया। असल में टरला जो था, जो एक चल रहा था अकीदा सूफिया का, वो बरेलवियों का ही था, जो बाद में बरेलवियत के नाम से आया। वैसे अभी भी मेजॉरिटी इकट्ठे ही है। इमदादुल्लाह महाजर मुकीम का इकट्ठा है, जिसने वो गौसे पाक के धोबी वाला वाकया लिखा है। हाँ, वो धोबी वाला वाकया डॉक्टर साहिल कादरी साहब बयान करके कहते हैं एक्चुअली थानवी ने भी नकल किया, यानी वो इस तरह बता रहा है जिस तरह इमाम बुखारी ने नकल कर देता है। और तो आड़ा ही अब मैं भी इक्को कूजो पिछू गौसे पाक का धोबी। तो गौसे पाक का धोबी वाला जो वाकया है, ये दोनों मानते हैं, गौसे पाक भी दोनों कहते हैं उनको। ये लादा बात है कि नमाज ये कादियानियों वाले तरीके पे पढ़ रहे हैं, गौसे पाक तो रफुल-ई-दैन से नमाज पढ़ते थे, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल-ई-दैन करते थे। ये एक अलग से टॉपिक है। बहरहाल ये 5 अकीदे मैंने बता दिए, और ये उलमाए देवबंद और खुसूसन वो जो अमेरिका में बैठे हुए ऑनलाइन मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने चूंकि मुझे कहा शैतान के रास्ते पे, ये उनके लिए मैंने एक टेस्ट के तौर पर रख दिया जो उन्होंने गुफ्तगू की थी।